الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر جن دو تحریکوں نے متحرک کیا ہے، ان میں ایک نے اپنی مساعی اور جدوجہد کا ہدف دنیا میں اسلامی انقلاب برپا کرنے کو قرار دیا، اور دوسری نے دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی دعوت پہنچانے کو قرار دیا۔ اس لحاظ سے مسلمانوں کی ہر بستی میں یہ موضوع زیر بحث آ گیا کہ کیا ہم پر کوئی دین کی تبلیغ اور دعوت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ عائد ہوتی ہے تو کس طرح عائد ہوتی ہے؟ یہ آپ کو معلوم ہے کہ جن لوگوں نے دعوت و تبلیغ کو مسلمانوں کی ذمہ داری قرار دیا، انہوں نے نہ صرف یہ کہ لوگوں سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ دین کی تبلیغ کریں، بلکہ اس کا دائرہ اس درجے میں وسیع کر دیا کہ ایک دو نہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ دنیا کے گوشے گوشے میں اپنے گھر چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے۔ کوئی 3 دن کے لیے، کوئی 10 دن کے لیے، کوئی 40 دن کے لیے، کوئی سال بھر کے لیے۔ تو ایک بڑی حرکت مسلمانوں کے اندر اس سے وجود میں آئی۔ اس دور میں چونکہ بر صغیر ہندوستان کی علمی لحاظ سے عالم اسلام کی قیادت کر رہا ہے، تو دونوں تحریکوں کا مرکز بھی یہیں سے اٹھی اور دنیا بھر میں پھیل گئی۔ یہ پس منظر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم بہت سنجیدگی کے ساتھ اور طالب علمانہ طریقے سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا مطالبہ ہے۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اس کے ساتھ تبلیغ اور دعوت کی کس نوعیت کی ذمہ داری ہے جو اس پر عائد کر دی گئی؟ یہ بنیادی بات کہ تبلیغ و دعوت کی ذمہ داری ہے، عائد کی گئی ہے، یہ تو شاید معرض بحث میں نہیں ہے، لیکن یہ ذمہ داری کس نوعیت کی ہے، کس طرح عائد کی گئی ہے، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس پس منظر کو سامنے رکھ کر اب ہم اس متن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے یہ لکھا ہے کہ دین کا ایک اہم مطالبہ یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں حق کو اختیار کریں، وہ اسے اختیار کر لینے کے بعد دوسروں کو بھی برابر اس کی تلقین و نصیحت کرتے ہیں۔ یعنی یہ بات بالکل مسلم ہے، اس میں اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ ہم نے ایک حق کو اختیار کیا ہے تو پھر دوسروں کو بھی ہمیں اس کی تلقین اور نصیحت کرنی ہے۔ بالاجمال یہ بات بالکل درست ہے۔ دین کا یہی مطالبہ ہے جس کے لیے بالعموم دعوت و تبلیغ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ بعض لوگ اس کے لیے دعوت کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، بعض تبلیغ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ تبلیغی جماعت قائم ہوئی تو تبلیغ کی اصطلاح زیادہ معروف طریقے سے اختیار کی گئی۔ پھر کچھ دوسرے لوگوں نے اسی مقصد کے لیے جب ایک تحریک برپا کی تو اسے دعوت اسلامی کا نام دیا۔ تو اس طریقے سے دعوت و تبلیغ یہ اصطلاح اسی مطالبے کو بیان کرنے کے لیے بالعموم اختیار کی جاتی ہے۔ ہم مسلمان اس حقیقت سے ہمیشہ واقف رہے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح کی جو روشنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کا یہ حق ہم پر عائد ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی اس سے محروم نہ رہنے دیں۔ اللہ نے ہم کو ایک روشنی بخشی ہے، یہی ہے نا ہمارا دعویٰ کہ خدا کا آخری دین ہمارے پاس ہے، اس کی کتاب ہمارے پاس ہے، اس کے پیغمبر کی ہدایت ہمارے پاس ہے۔ تو یہ ایمان اور عمل صالح کی روشنی ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایمان کیا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ نیک عمل کیا ہے، اسی پر انسانیت کی نجات کا انحصار ہے۔ تو یہ روشنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کا یہ حق ہم پر عائد ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی اس سے محروم نہ رہنے دیں۔ یہ جو کام ہے
یعنی تبلیغ کا کام، دعوت کا کام، تلقین کا کام، نصیحت کا کام، یہ کہ دوسرے اس سے محروم نہ ہو، اس کام کی یہی اہمیت ہے جس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے جہاں عبادات، سیاست، معیشت اور بعض دوسرے معاملات میں اپنی شریعت انسانوں کو دی ہے، وہاں دعوت کے لیے بھی ایک مفصل قانون اس شریعت میں واضح فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمیں دی ہے وہ زندگی کے سارے شعبوں سے متعلق کچھ نہ کچھ ہدایات ہمیں دیتی ہے، سیاست میں بھی دیتی ہے، معیشت میں بھی دیتی ہے۔ یہ بات تو درست نہیں ہے کہ ہر چیز کے بارے میں ہدایت دیتی ہے، لیکن یہ کہ زندگی کے تمام شعبوں میں کچھ نہ کچھ اصولی رہنمائی کرتی ہے۔ تو ایسی رہنمائی اللہ پروردگار عالم نے ہمیں دعوت کے معاملے میں بھی میسر فرمائی۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہ تو واضح کر دیا میں نے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ آگے قرآن مجید سے ہی واضح ہو جائے گا، حدیث سے ہی واضح ہو جائے گا کہ ہم پر ہے یہ ذمہ داری کہ ہم دوسروں کو دین کی بات پہنچائیں۔ یعنی ہم اپنی اصلاح کر کے، اپنے آپ کو درست کر کے، محض اپنے آپ کو درست کر کے بری ذمہ نہیں ہو سکتے، ہمیں یہ بات دوسروں تک بھی پہنچانی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ ذمہ داری ہم پر عائد کس طریقے سے ہوتی ہے؟ سارے دین کا اگر آپ مطالعہ کریں تو میں ایک بنیادی غلطی کی طرف یہاں طالب علمانہ طریقے سے توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سارے دین کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں احکام نسبتوں کے لحاظ سے دیے گئے، یعنی ایک حیثیت آپ کی ہوتی ہے تو آپ کے لیے وہ حکم ہوتا ہے۔ کچھ تو احکام وہ ہے کہ جو سب کے لیے عام ہے، نماز ہر ایک کو پڑھنی ہے، روزہ ہر ایک کو رکھنا ہے، حج ہر ایک کو کرنا ہے، بدکاری سے ہر ایک کو بچنا ہے۔ کچھ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر ایک کے لیے عام ہیں، لیکن بہت سے احکام ایسے ہیں جو نسبتوں کے لحاظ سے تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو اس نوعیت کے احکام ہیں جو نسبتوں کے لحاظ سے تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں، ان میں ذرا سی غلطی بھی اگر ہو جائے تو تا سریا میرود دیوار کج کا منظر پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی اس میں معمولی غلطی بھی ہو جائے، قرآن پڑھتا ہے آدمی، حدیث پڑھتا ہے، جب دین کے ماخذ کا مطالعہ کرتا ہے تو کوئی حکم اسے سامنے نظر آتا ہے، اس کی نسبت سے اگر وہ واقف نہیں ہے تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ جیسے ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ دین میں مثال کے طور پر بہت سے احکام ایسے ہیں کہ جن کا مخاطب مسلمان فرد بحیثیت فرد نہیں ہے ہی نہیں، بلکہ مسلمان امت بحیثیت امت یا مسلمانوں کا نظم اجتماعی بحیثیت نظم اجتماعی۔ سادہ مثال ہے، جیسے قرآن مجید نے کہا ہے کہ مسلمانوں تم پر یہ لازم کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بدکاری کرے اور وہ کسی رعایت کا مستحق نہ ہو تو اسے 100 کوڑے مارو۔ قرآن میں ہے نا، سورہ نور یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ تو اب اس حکم کا مخاطب کون ہے؟ فرد بحیثیت فرد ہے یا مسلمان معاشرہ بحیثیت معاشرہ ہے؟ اگر آپ کہیں گے فرد بحیثیت فرد ہے تو یہ ذمہ داری مجھ پر بھی عائد ہو گئی، آپ پر بھی عائد ہو گئی، زید پر بھی عائد ہو گئی، بکر پر بھی عائد ہو گئی کہ وہ جہاں کہیں یہ دیکھے کہ بدکاری ہو گئی ہے اور وہ مطمئن ہو جائے کہ یہ شخص مجرم ہے تو 100 کوڑے مار دیں۔ لیکن اگر اس حکم کا مخاطب مسلمان معاشرہ بحیثیت معاشرہ ہے تو پھر یہ کام میں یا آپ نہیں کر سکتے، پھر مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو یہ کام کرنا ہوگا۔ یعنی معاشرے کی نمائندگی جو لوگ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ارباب حل و عقد ہیں، پھر یہ کام انہیں کرنا ہوگا۔ تو حکم کے مخاطب پھر ہم نہیں رہیں گے، بلکہ معاشرہ بحیثیت معاشرہ اس کا مخاطب ہو جائے گا۔ یہی بحث میں اس امت کے علماء کے ساتھ پچھلے 15 سال سے قتال کے بارے میں کر رہا ہوں، جہاد کے بارے میں، کہ جہاد کے جتنے احکام ہیں ان کا مخاطب فرد نہیں ہے، ان کا مخاطب مسلمانوں کا معاشرہ بحیثیت معاشرہ، اور جن احکام میں یہ صورت ہوتی ہے وہ پھر فرد نہیں انجام دیتا، وہ معاشرے کا نظم اجتماعی انجام دیتا۔ تو یہ میں نے اس لیے آپ کو توجہ دلائی کہ دعوت و تبلیغ کے معاملے میں بھی جو بڑی بنیادی غلطی ہو رہی ہے وہ یہی ہے، بنیادی غلطی جو ہو رہی ہے وہ یہی ہے، یعنی حکم جتنے دیے گئے ہیں نسبتوں کے لحاظ سے دیے گئے، لیکن ان کو ہر فرد سے متعلق کر دیا گیا ہے۔ اب جیسے ہی آپ ان کو ہر فرد سے متعلق کرتے ہیں تو سارا نظم درم برم ہو جاتا ہے۔
یعنی ایک حکم رسول اللہ کو دیا گیا ہے، میں نے اپنے متعلق سمجھ لیا، ایک حکم حکومت کو دیا گیا ہے، میں نے اپنے بارے میں سمجھ لیا. تو بالکل وہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس میں بھی جو صورتحال حدود کے معاملے میں یا جہاد و قتال کے بارے میں پیدا ہوئی. چنانچہ میں نے یہ لکھا ہے کہ اس قانون کا، یعنی جو دعوت و تبلیغ کا قانون ہے، اس کا جب ہم ایک طالب علم کی طرح مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دعوت کی یعنی تبلیغ کی ذمہ داری اہل ایمان کی مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے بالکل الگ الگ صورتوں میں ان پر عائد کی گئی. یعنی ایسا نہیں کہ ایک نوعیت کی ذمہ داری ہے ہر شخص پر عائد کر دی گئی، بلکہ مسلمانوں کی مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے ان پر یہ ذمہ داری الگ الگ صورتوں میں عائد ہوئی ہے. تفہیم مدعا کے لیے ہم اس قانون کو درج ذیل عنوانات کے تحت بیان کر سکتے ہیں. چنانچہ جب میں اس پورے قانون کا ایک طالب علم کی حیثیت سے مطالعہ کرتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس میں قرآن مجید پیغمبر کی دعوت بھی بیان کرتا ہے. یعنی ایک خدا کا پیغمبر مبعوث ہو گیا ہے، اللہ کا پیغمبر زمین پر اس کام کے لیے کھڑا کر دیا گیا ہے، تو وہ بھی دعوت دے گا، وہ بھی تبلیغ کرے گا، اس پر یہ ذمہ داری ہے. قرآن سے معلوم ہوتا ہے وہ بالکل مختلف صورت میں ہے. تو اس وجہ سے ایک کیٹیگری یہ ہو گئی. پھر اس کے بعد یعنی پیغمبر تو آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو جب سے اس نے بنایا ہے، جیسے کہ اس نے وعدہ کیا کہ میں دنیا میں اب آدم کو بھیج رہا ہوں تو میری ہدایت آئے گی اور جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے وہی فلاح پائیں گے. تو اپنی اس ہدایت کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی بھی بھیجتا رہا، رسول بھی بھیجتا رہا. تو یہ نبی اور رسول دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور کام کیا ہے تاریخ انسانی میں، آگے ہم اس پہ بڑی تفصیلی بحث کریں گے. وہ یہ ہے کہ ایک دور میں آ کے ایک پوری کی پوری قوم کو، میں محض یعنی اس پہلو سے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے، پوری قوم کو نبوت منصب پر فائز کر دی، پوری قوم کو. اور وہ کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، ذریت ابراہیم. آگے قرآن اس کو بیان کرے گا وضاحت کے ساتھ اور ہم اس کو پڑھیں گے. تو ان کو کس طریقے سے یہ دعوت پیش کرنی ہے، ان کے ساتھ اس معاملے کی نوعیت کیا رہی ہے تاریخ میں، قرآن اسے کیسے بیان کرتا ہے، بائبل اسے کیسے بیان کرتی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے پورا کا پورا جو قرآن میں زیر بحث ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک آدمی مسلمانوں کے اندر سے دین کا عالم بن جاتا ہے. یعنی ایک شخص نے خدا کے دین کی ہدایت پائی تو یہ اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ دین کا عالم بن جائے. ان میں کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی دکان کھولے گا، کاروبار کرے گا، کوئی منڈی میں جائے گا، یعنی لوگ مختلف کام کریں گے. لیکن ایک شخص نے اپنے انتخاب سے یہ فیصلہ کیا کہ میں دین کا عالم بنوں گا. دین کا عالم بنا تو اب اس کو بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے. وہ ایک بالکل پھر الگ کیٹیگری ہے کہ وہ کیسے کرے گا یہ کام. یعنی کیا اس کے لیے بھی وہی طریقہ ہے جو مثال کے طور پر پیغمبروں کے لیے ہے، مثال کے طور پر وہی طریقہ ہے. تو اس کو بھی ہم مطالعہ کریں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم ہو گیا، مسلمانوں کی ایک حکومت قائم ہو گئی، کسی جگہ قائم ہو گئی جیسے پاکستان میں قائم ہے. تو کیا اس حکومت کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے دعوت و تبلیغ کے بعد میں؟ حدود قائم کرنے کی تو ہوتی ہے، جہاد کرنے کی بھی ہوتی ہے، دعوت و تبلیغ کی بھی ہوتی ہے. قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو جواب ملتا ہے کہ ہاں ہوتی ہے. پھر وہ کیسے یہ ذمہ داری ادا کریں؟ پھر آخر میں عام مسلمان رہ جاتے، فرد، میرے آپ کی طرح کا ایک عامی مسلمان، کیا اس پر بھی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ہوتی ہے تو اس پر کیسے عائد ہوتی ہے؟ فرد کی دعوت. اور پھر اس کے بعد قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ جو بھی اس دعوت کے لیے اٹھے، جو بھی اٹھے، اس کو اس کے لیے حکمت عملی کیا اختیار کرنی چاہیے، کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اس کے لیے. تو آخری باب وہ ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ 6 ابواب ہے جو قرآن کا مطالعہ کرنے سے ہمارے سامنے آتے ہیں. لہذا اس پہلے ہی قدم کے اوپر میری راہیں عام مسلمان علماء سے جدا ہو جاتی ہیں. یعنی ان کے ہاں تبلیغ اور دعوت کی ذمہ داری ایک ایسی چیز ہے کہ جو
پیغمبر کے ذریعے سے انجام پا رہی ہو، فرد کے ذریعے سے انجام پا رہی ہو، عالم کے ذریعے سے انجام پا رہی ہو، کسی کے ذریعے سے انجام پا رہے ہو، ایک ہی چیز. یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹو، آپ کاٹ دیں، کوئی اور کاٹ دے، ایک ہی بات. یہ صورت بن گئی. اس میں ہمارے مذہبی لٹریچر میں یہ بھی ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ بہت کم مواد ہے جس میں اس کو باقاعدہ موضوع بنایا گیا. آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر حدیث کی کتابیں سب سے پہلے تو وہ کیٹیگرائز کریں گی نا. تو حدیث کی کتابوں میں آپ موطا کو لے لیں، بخاری کو لے لیں، مسلم کو لے لیں، سنن کو لے لیں. آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس میں آپ کو جہاد کا باب ملے گا، نماز کا ملے گا، روزے کا ملے گا، دعوت کا کوئی باب نہیں. یعنی دعوت و تبلیغ ایک ذمہ داری ہے، سب بیان کرتے ہیں، لیکن متعین طریقے سے اس کا کوئی باب نہیں ہے کہ جس کے اندر کچھ ہدایات دی گئی ہوں، کچھ چیزوں کو جمع کیا گیا ہو. میں آپ سے عرض کروں گا، آپ سوال کریں گے کیوں نہیں، یعنی اس کی وجہ کیا ہے. طالب علمانہ طریقے سے چیزوں کو سمجھ رہے ہیں نا، تو کیوں نہیں ہے دعوت و تبلیغ کا باب. اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کو قرآن مجید نے اتنا موضوع بنایا ہے کہ حضور کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں ہے اس میں. یعنی سارے ذخیرے کا مطالعہ کریں تو کوئی 2-4 چیزیں ملیں گی آپ. اب وہ 2-4 چیزیں ہمارے محدثین نے مختلف عنوانات کے تحت اپنی کتابوں میں درج کر دی ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی باب نہیں باندھا انہوں نے. اچھا، پھر اس کے بعد فقہ کی کتابیں پڑھیے. فقہ کی کتابیں پڑھیے تو اس میں بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتاب الصلاۃ سے شروع ہوں گی، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، سب ہوں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. تبلیغ اور دعوت یعنی کہہ سب رہے ہوں گے کہ یہ ایک ذمہ داری ہے، لیکن فقہ کی کتابوں میں جہاں ہمارے جورسٹ، ہمارے فقہا کیٹیگرائز کرتے ہیں دین کو، اس میں بھی کوئی باب آپ کو دعوت اور تبلیغ کا نہیں ملے گا. خالی پرانی کتابیں دیکھیں، نئی کتابیں دیکھیں، سب خالی. تو کلاسیکل لٹریچر میں بڑا کم مواد ہے. بعض بزرگوں نے جیسے امام ابن تیمیہ ہے یا امام ابن قیم ہے، انہوں نے بعض موقعوں کے اوپر دعوت کی حکمت عملی کے بارے میں بعض چیزیں اپنی کتابوں میں بیان کی، لیکن بس اسی طرح بکھری ہوئی. یعنی ایک مجمل طریقے سے یہ کہ دعوت دینی چاہیے، تبلیغ کرنی چاہیے، یہ ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے، ہمیں لوگوں تک بات پہنچانی چاہیے. اس معاملے میں جو سب سے اہم ترین کتاب اسلامی لٹریچر میں نمودار ہوئی وہ ہمارے جلیل القدر استاذ مولانا امین حسن اصلاحی کی کتاب ہے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار. دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بالکل بے مثال کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ دعوت کیا ہوتی ہے، تبلیغ کیا ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، یہ کن مراحل سے گزرتے، بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا. اور آخر میں ایک بات باندھا ہے کہ یہ کن مراحل سے گزر کر نتیجہ خیز ہوتی ہے، یہ بھی بیان کیا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو پوری کی پوری کتاب ہے، پوری کتاب وہ جس دعوت کو بیان کرتی ہے، جب قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ پیغمبر کی دعوت ہے، میری اور آپ کی دعوت ہی. یعنی ہم نے جو پہلا عنوان قائم کیا ہے، ساری کتاب اس کو بیان کر رہی ہے، لیکن یہ واضح نہیں کرتی کہ وہ اس کو بیان کر رہی ہے. اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کتاب پڑھتا ہے، کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، تو متاثر تو ہوتا ہے، اس لیے کہ پیغمبر کی دعوت کو اتنی وضاحت کے ساتھ اس سے پہلے اسلامی تاریخ میں کبھی بیان نہیں کیا گیا. لیکن اندر اتر کے دیکھے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی اور ہی کام ہے جو بتایا گیا ہے. اس کے تقاضے، اس کی ضروریات بالکل الگ الگ ہیں، یہ اس کے نتائج، اس کے عواقب بالکل الگ الگ ہیں. تو آدمی سوچتا ہے کہ اچھا یہ ساری ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے، مجھے بھی کام کرنا ہے. اب دیکھیے نا، یہ کون سوچ رہا ہے؟ ایک مزدور کو بھی سوچنا نا اگر مسلمان ہے، ایک کارخانے دار کو بھی سوچنا نا اگر وہ مسلمان ہے، ایک ملازمت کرنے والے کو بھی دیکھنا کہ اگر مسلمان ہے. اب میری اس تنقید کی روشنی میں آپ کسی وقت اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کتاب پڑھ ڈالیے، تو آپ ڈپریشن کا شکار ہو کتاب بند کر دیں، اس لیے کہ وہ کر ہی نہیں سکتے. آپ سے میں کیا مراد لے رہا ہوں، یعنی ہر مسلمان سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ یہ کام کیسے کرے گا. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ایک منطق وجود میں آتی ہے کہ کوئی خدا کا بندہ اٹھے گا، باقی لوگ ساتھ دے دیں گے اسے. لیکن اگر دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہے تو کس طریقے سے عائد کی؟ تو غلطی کیا ہوئی ہے؟ دیکھیے، جب
کام کیا جائے گا دین پر، تو اگر تو کام ہمارے پہلے کلاسیکل فقہاء نے، محدثین نے کر دیا ہے تو چلے کوئی بنیاد ہوگی۔ جب پہلی مرتبہ آدمی نے کام کرنے کا فیصلہ کیا، پہلی کتاب یہ یعنی باقاعدہ موضوع بنا کر پہلی کتاب لکھی گئی ہے جس کا میں نے ذکر کیا، ان کی بڑی شور آفاق کتاب ہے، پہلی کتاب لکھی گئی ہے۔ اور جب پہلی کتاب لکھی ہے تو پہلی کتاب جو ہے، کتاب بہت خوبصورت ہے، اس کے اندر بہت سے خوبصورت مباحث ہیں جن کو انہوں نے واضح کیا ہے، اور پہلی مرتبہ ایک کتاب بالکل سائنٹیفک انداز میں بتاتی ہے کہ دعوت تبلیغ کیا چیز ہوتی ہے، لیکن بنیاد میں غلط ہے، اس لیے کہ وہ دعوت کی ایک چیز ہے جس کو لے کر اصل میں سارے دعوت کے کانٹیکسٹ پر پھیلا دیتی ہے۔ یعنی قرآن مجید میں نے آپ کو توجہ دلائی کہ دعوت کی ذمہ داری تو ڈالی گئی ہے، لیکن ڈالی بالکل الگ الگ صورتوں میں گئی ہے، یہ نظر انداز ہو گئی۔ تو یہ میں نے اس پہ تنقید کیا۔ اب آپ بحث کریں گے تو انشاءاللہ درمیان میں روک کے بحث کرنا شروع کر دیں گے، لیکن میں اصولی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت پھر میں نے اس کا مطالعہ کیا، میں اس کتاب سے بہت متاثر رہا ہوں اس زمانے میں۔ جب میں نے اس کا مطالعہ کیا اور ان کی زندگی میں اس کا مطالعہ کیا تو میں اس نتیجے پر بالکل حتمی طریقے پر پہنچ گیا کہ بنیادی طور پر یہ کتاب اپنے بیس میں غلط ہو گئی ہے، کیونکہ وہ دعوت کی 6 صورتوں کو یا 5 صورتوں کو الگ الگ کیٹیگرائز کرنے کی بجائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، رسول اللہ کی جو دعوت ہے، اور پیغمبروں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بنیاد بنا لیتی ہے، اور اس کو بنیاد بنا کے پورے کے پورے امت کی ذمہ داری یا فرد کی ذمہ داری یا مسلمان کی ذمہ داری کیسے سے بیان کر دیتی ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کتاب جب شروع ہو جاتی ہے تو بہت اعلیٰ ہے، لیکن جس جگہ سے اٹھ رہی ہے وہ جگہ بنیادی طور پر صحیح نہیں ہے، محل نظر ہے۔ تو اس وجہ سے جب میں نے اس پہ کام کیا، دیکھیے سب سے پہلے آپ کو توجہ دلائی ہے کہ بنیادی جگہ جہاں میں مختلف ہو جاتا ہوں جی سر، یہ کہ مولانا نے تو وہ اسلامی تاریخ میں پہلی شخصیت ہے جنہوں نے نبی اور رسول کا فرق ہے بہت متعین طور پر واضح کر کے ہمارے سامنے امت کے سامنے پیش کیا۔ جس دوران وہ یہ کتاب لکھ رہے تھے، کیا ان پہ یہ فرق واضح نہیں تھا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت کا جو ہے نمونہ سمجھا، ان کی دعوت کو ایک عام مسلمانوں کی دعوت کا نمونہ سمجھا؟ کیا یہ بات مجھے بعد میں واضح ہوئی یا کتاب لکھتے وقت ان کی علم میں تھی لیکن وہ عملی تقاضوں کے پیش نظر سے فراموش کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک عالم اور محقق عملی تقاضوں کے پیش نظر کچھ نہیں کرتا، غلطی کیسے لگ جاتی ہے اس کے بہت سے وجوہ اسباب ہوتے ہیں۔ جب ایک محقق تحقیق کرنا شروع کرتا ہے تو پہلے مرحلے میں یا تو وہ بالکل صحیح نتیجے پر پہنچ جائے گا یا ایک بنیاد میں ذرا سا ہٹ جائے گا، اور ذرا سا ہٹ جائے گا تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ عام طور پر علمی کام کرنے والوں کو یہ مشکل پیش آتی ہے۔ دیکھیے مجھے خود پچھلے مہینے میں یہ حادثہ پیش آیا۔ میں نے ایک معاملے میں آج سے کئی برس پہلے ایک رائے قائم کی اور معاملہ بڑا اہم تھا، غیر معمولی اہمیت کا حامل تھا۔ ایک رائے قائم کی، اس کو بیان بھی بارہا کیا، یہاں تک کہ اس کو لکھ بھی دیا، اس کے بارے میں دلائل بھی دیے ہوں گے وقتاً فوقتاً۔ میں چونکہ دین پر کام کر رہا ہوں مسلسل، تو کوئی 3-4 ہفتے پہلے کسی گفتگو کے دوران میں جب میں اس کی وضاحت کر رہا تو مجھے ہلکی سی کھٹک محسوس ہوئی اپنی بات میں۔ اب جب میں نے اس پر غور کرنا شروع کیا، سب کام چھوڑ دیتا آدمی، اس کے بعد یعنی معلوم ہوتا ہے کہ دوسری دنیا وجود پذیر ہو گئی۔ کام کرنا شروع کیا تو رات کوئی 3-3:30 بجے قریب میری غلطی مجھ پہ واضح ہو گئی، اور جب غلطی واضح ہو گئی تو میں زندگی میں کبھی اس طرح نہیں رویا۔ میں نے اپنے خدا کے سامنے سر ڈال کے یہ الفاظ کہے کہ پروردگار اگر اس غلطی پر متنبع ہونے سے پہلے میں رخصت ہو گیا ہوتا تو ہلاک ہو گیا ہوتا۔ تو اس وجہ سے اب میں آپ کو بتاؤں کہ غلطی کیسے لگی ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ جیسے آدمی ایسے چلا جا رہا تھا تو ایک موڑ کے اوپر ذرا سا غلط مڑ گیا اور شور نہیں ہوا، احساس نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے نبوت اور رسالت کے فرق کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ پھر تو صرف اتنی غلطی ہوتی کہ نبی کی دعوت اور رسول کی دعوت ایک جگہ بیان ہو جاتی، نہیں، وہ تو ہر ایک کی دعوت ایک ہی جگہ بیان ہو گئی ہے، اور درا حال ہے کہ وہ ہر ایک کی دعوت نہیں ہے، وہ پیغمبر کی دعوت، یعنی یہ صورت ہے۔ تو اس کی نوعیت غلطی کیسے ہوتی ہے؟ غلطی کو غلطی سمجھنا چاہیے، اور جب وہ سمجھ میں آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس میں صحیح بات کی طرف رہنمائی کر دی۔
لیکن یہ بنیادی غلطی یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی تبلیغ اور دعوت کی تعبیر اختیار کیے ہوئے ہیں وہ دعوت اور تبلیغ کا لفظ بول رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔ جیسے ہی اس کو قرآن سے سمجھنا شروع کرتے ہیں تو پیغمبروں کی دعوت سے متعلق آیت کو بھی عام آدمی سے متعلق کر دیں گے، عام آدمی سے متعلق دعوت کو پیغمبروں سے متعلق کر دیں گے، یعنی یہ الگ الگ جیسے قرآن نے اس کو کیا ہے ویسے نہیں ہوتا یہ چیز۔ تو میں نے اس کو 6 عنوانات میں تقسیم کر دیا ہے، اور 6 عنوانات میں سے ایک عنوان تو ہے دعوت کی حکمت عملی کا آخری، لیکن اوپر کے 5 عنوانات آپ دیکھیں تو وہ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ یہ بتا رہے ہیں پیغمبر کی دعوت، ذریت ابراہیم کی دعوت، علماء کی دعوت، ریاست کی دعوت، فرد کی دعوت۔ یعنی میں گویا پہلے ہی قدم کے اوپر ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے دعوت و تبلیغ کا حکم بھی الگ ہے اور اس کے لیے ضروری ہدایات بھی الگ ہے، یعنی یہ فرق اس سے واقع ہوتا ہے۔ اب اگر میں پیغمبر ہوں خدا نخواستہ تو پھر میرے لیے وہ دعوت کے احکام ہوں گے، اگر میں ریاست کا حکمران ہوں تو پھر میرے لیے کوئی اور احکام ہوں گے، اور اگر میں ایک عام فرد ہوں تو پھر میرے لیے فرد کی دعوت کا چیپٹر ہے۔ لیکن اس سارے کو اب سمجھنا ضروری، یعنی کیا فرق ہے ان سب میں، کیسے قرآن اس کو بیان کرتا ہے، یہ فرق اگر واضح نہ ہو تو غلطی، بڑی غلطی کا اندیشہ ہے، اور پھر اس کے بعد یہی ہوگا کہ آپ ایک چیز کو دوسرے سے متعلق کر دیں گے دوسرا۔ اس وقت مسلمانوں کے اوپر جو افتاد آئی ہوئی ہے دنیا بھر میں، نہایت مخلص لوگ، یعنی ان کے مخلص ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ جس طریقے سے کفار کے خلاف اپنی دانست میں جہاد کر رہے ہیں اور اس کے لیے خود کش حملے کر، آج یہاں بھی بڑا حادثہ ہوا اسی نوعیت کا، یہ کر رہے ہیں، اس میں وہ قرآن مجید کی سورہ توبہ کی کچھ آیتیں ہیں جن کو بنیاد بنائے، درا حالے کہ وہ آیتیں ان سے متعلق نہیں، یعنی وہاں بھی غلطی یہی ہو رہی ہے۔ قرآن مجید میں جو حکم دیا گیا ہے وہ تو ہے، کس کو دیا گیا ہے؟ حکم دیا گیا تھا خدا کے پیغمبر کے زمانے میں خدا کے پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو، اور ایک مخصوص حکم تھا، وہ واضح ہے قرآن مجید سے، لیکن جب آپ نے اس کو سیاق و سباق سے نکال کے اٹھا لیا ہے تو اب اس کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں پر افتاد آ گئی، یعنی ابھی تو یہ افتاد نمایاں نہیں ہوئی، ابھی اور ہوگی جیسے جیسے وقت آگے گزرتا چلا جائے گا۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک حکم جو ہے وہ آپ سے متعلق ہے، تو ٹھیک ہے آپ نے سمجھ لیا، تھا کسی اور سے اور سمجھ آپ نے اپنے بارے میں لی۔ تو دعوت و تبلیغ کے باب میں بھی یہی حادثہ ہوا ہے کہ احکام اصل میں 5 الگ الگ کیٹیگریز میں ہیں۔ علماء کے لیے الگ ہے دعوت کا حکم، فرد کے لیے الگ ہے دعوت کا حکم، اور ہر ایک میں قرآن نے بتایا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، ہر ایک میں بتایا۔ اب جب آپ نے سب کچھ کو ملا دیا تو صورتحال بڑی خراب ہو جائے گی۔ تو ذیل میں ہم انہی عنوانات کے تحت اس باب میں قرآن مجید کے نصوص کی وضاحت کریں گے، یعنی اب یہ گویا تمہید میں آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ اصل میں بنیادی طور پر جو بنیادی غلطی ہے اس پر میں نے ابتدا میں مطلب کر، آگے بالکل واضح ہو جائے گی، جیسے ہی آپ پڑھیں گے بالکل واضح ہو جائے گا کہ کیسے ہوئی ہے، لیکن بنیادی غلطی اس معاملے میں یہ ہوئی ہے، اور اس غلطی کی وجہ سے اس سارے معاملے پر دوبارہ کام کرنے کی ضرورت بھی محسوس ہوئی اور اس کو لکھنا بھی پڑا، ورنہ ان کی کتاب دعوت دین اور اس کا طریقہ کار کو میں اپنی کتاب کا ایک باب بنا دیتا، یعنی جو باعث ہے وہ یہ ہے۔ کل بھی ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ تمہیں کہاں کا اختلاف ہوا ہے، تو میں نے مثال دی تھی کہ سب سے بڑا تو یہی ہے، یعنی یہ غیر معمولی معاملہ ہے، کیونکہ دعوت اور تبلیغ میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔